السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ویلکم مائی چینل ناولز ہب۔ تو جناب ہم لوگ کی جو آج کی ناول ہے وہ ایک چھوٹی مکمل ناول ہے، عید بیسڈ۔ چلیے جی پڑھتے ہیں آج کی اس ناول کی جانب۔ بن تیری کیسی عید، مریم عمران۔ اف حسنہ بس کر دے، کب سے چھت پر کھڑی ہو؟ کل نہیں پرسوں کا روزہ ہے۔ ارے ابھی تم تو رہنے دو، ہر بار پہلے سے تکے لگا لیتی ہو ہر بات کے۔ ارے میری ماں، میں تکے نہیں لگا رہی، عائشہ نے منہ بنا کے کہا۔ ابھی خبروں میں دیکھ کر آ رہی ہوں، کل ہے سعودی عرب میں روزہ، تو ہمارا پرسوں ہوگا نا۔ اور ابھی بابا آ جائیں گے مسجد سے، تو تم نہ روٹیاں بنائی ہیں نہ سلاد۔ یہ بول کے عائشہ نیچے جانے لگی۔ جب اسٹول پہ چڑھی حسنہ تیزی سے نیچے اتری، عائشہ کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہائے میری پیاری ابھی تم بہت اچھی ہو، ہائے قسم سے دیکھو میرے ہاتھ۔ حسنہ ایک دم اپنے ہاتھ آگے کی اور کہا، روٹی تم بنا دو۔ قسم سے صبح سے امی نہ جانے کون کون سی نسل کی چٹنی بنوا کے فریج میں رکھوا رہی ہے، کبھی بیسن چھان کے ڈبے میں ڈلوا رہی ہے، تو کبھی چھولے صاف کروا رہی ہے، اور فریج تو پوچھو مت کتنی بار صاف کرایا میں نے۔ او ہیلو میڈم، تم نے تو خالی کچن کا کام کیا ہے، میں نے تو پورا گھر صاف کیا ہے، ایک ایک کشن پردے پتہ نہیں کتنی بار، میں نے کارپیٹ کی چادر بدلی ہے، مجھے تو معاف کر دو بہن۔ اور ویسے بھی مجھے کل سے سب سے پہلے اٹھنا ہے سحری کے لیے، تم تو جانتی ہو امی پورے دن سونے نہیں دیتی، رمضان میں کچھ نہ کچھ کرواتی ہی رہتی ہے، اوپر سے سلائی الگ کرواتی ہے، اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ تمہارے کپڑے بھی سیتی ہوں، بھولو مت۔ عائشہ نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا، ذرا تمہیں روٹیاں کیا پکانے بول دی تم نے، تو اتنا بڑا لیکچر ہی سنا ڈالا آپی، اور اکیلے میرے کپڑے نہیں سیتی میڈم، اپنی پیاری پھپھو جان کا تو آپ نے نام ہی لینا بھول گئی، جو آپ کی ساس بھی ہیں۔ پھپھو کا ذکر کرتے ہی ایک تاریخ سا عکس عائشہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ حسنہ یہ بات نوٹ کر چکی تھی، اس لیے فوراً بولی، آپ یہ ارمان بھائی کو معاف کر دو، صرف ایک تمہاری معافی کی وجہ سے وہ 2 سال سے پاکستان نہیں آئے ہیں، پھپھو بھی ان کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، بیویوں کا دل تو اللہ نے ویسے ہی بہت بڑا بنایا ہوتا ہے، معاف کر دو آپی، وہ تو واقعی بہت شرمندہ ہے پلیز۔ عائشہ نے ایک تلخ مسکراہٹ لی، حسنہ کی طرف دیکھا اور کہا، کس نے کہا ایسا کہ عورتوں کو درد نہیں ہوتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ مانا کہ اللہ نے عورت کو قربانی کا جذبہ، صبر کا جذبہ مردوں سے زیادہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ پھپھو کو تکلیف میری وجہ سے نہیں ہوئی حسنہ، میں تو تب بھی خاموش تھی، آج بھی ہوں، میں تو ارمان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ہاں بس اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ ایک وقت تھا جب میں ان کا ہر عید پہ انتظار کرتی تھی، اور وہ جان بوجھ کر بیگانگی ظاہر کرتے تھے، میں نے محبت دل سے کی اور انہوں نے شاید زبان سے۔ یہ بول کے عائشہ جانے لگی، تب حسنہ نے پیچھے سے کہا، آپی اللہ اتنی دفعہ معافی مانگنے پر اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں سے یہی توقع کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے بندوں کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ نے بنا حسنہ کی طرف مڑے اس کی بات کا جواب دیا، بے شک اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، مگر حسنہ شرک تو اللہ کو بھی پسند نہیں، تو پھر میں کیسے اپنی محبت میں شرک کرنے والے کو معاف کر دوں؟ اور عائشہ حسنہ کو ہمیشہ کی طرح لاجواب کر گئی۔ اگلے دن چاند دیکھتے ہی سکینہ بیگم، حسنہ اور عائشہ کی والدہ نے دونوں بچیوں سے باقاعدہ گھر میں تراویح کا اہتمام کروایا، بلکہ سحری کا بھی سارا انتظام کروایا۔ سکینہ بیگم اور کامران صاحب نے باری باری اپنی دونوں بہنوں کو فون کر کے رمضان کی مبارکباد دی، اور پھر حسنہ اور عائشہ نے بھی اپنی دونوں پھپھو سے دل کھول کے باتیں کی۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب عائشہ کمرے میں آئی تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ عائشہ نے جب موبائل اٹھایا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کی کال ہے، مگر وہ موبائل فون پہ آتا نمبر دیکھ عائشہ کے سامنے کسی کا عکس لہرایا۔ عائشہ کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا اور موبائل بند کر کے سونے لیٹ گئی۔ حسنہ جو اپنی دوست سے گپ شپ میں لگی تھی، بات ختم کر کے اندر آنے لگی تو اس کے نمبر پہ کال آنے لگی، جسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کال اٹھا کے کہا، السلام علیکم ارمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رمضان کا چاند دیکھا وہاں؟ ہاں یار دیکھا، ارمان کی مایوس بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ کیا ہوا ارمان بھائی، آپ اتنے مایوس کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ تم جانتی ہو میری مایوسی کی وجہ حسنہ۔ ارمان کی بات سن کے حسنہ نے ایک چھنٹی آہ بھری اور کہا، جانتی ہو ارمان بھائی، آج بھی انہوں نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، مگر ارمان بھائی آپ بھی تو دیکھے، انہوں نے نمبر نہیں بدلا اپنا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آج بھی وہ آپ سے محبت کرتی، بس آپ سے ناراض ہے۔ اور ارمان بھائی آپ جانتے ہیں بھلے بابا نے باقی سب نے آپ کی اس غلطی کو معاف کر دیا، مگر آپ نے ان کی محبت میں شرک کیا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ان کا ناراض ہونے کا۔ حسنہ کی کسی بات کا جواب ارمان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ حسنہ نے کان سے ہٹا کے فون موبائل دیکھا تو کال لگی ہوئی تھی۔ جب حسنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں ارمان بھائی، پچھلے 1.5 سال سے آپ دور بیٹھ کے اپنی بیوی سے اپنی غلطی کی معافی کس کے تھرو مانگ رہے؟ کبھی پھپھو کے ذریعے، کبھی ماما کے ذریعے، اور کبھی میرے ذریعے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو حسنہ؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے میرے بھولے ارمان بھائی، اب
اتنے بھی معصوم نہیں آپ کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب جب دور بیٹھ کے معافی نہیں مل رہی، بیوی نہیں مان رہی، تو کیوں نہ اس بار روبرو معافی مانگی جائے۔ یہ عید اپنی بیوی کو منانے کے اس کے ساتھ گزارے اور کچھ روزے بھی سمجھ رہے ہے نا میری بات۔ حسنہ یہ بول کر مسکرائے تو ادھر ارمان کے لب بھی دھیرے سے مسکرائے اور اس نے کال کٹ کر دی۔ جبران صاحب کی 3 اولادیں تھیں، کامران، نزہت، زینب۔ سب سے بڑی زینب، پھر نزہت اور پھر کامران۔ نزہت بیگم کی شادی جبران نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی اور کامران صاحب نے اپنی کزن کی بیٹی سکینہ سے۔ زینب کی شادی انہوں نے اپنے خاندان میں بہت بڑے کاروبار، کپڑے کے کاروبار کے مالک کامران صاحب نے اپنے والدین کی موت کے بعد اپنی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سکینہ بیگم جنہوں نے سگڑپن کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نوکر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹیوں پہ ہر کام کی ذمہ داری لگائی، نماز روزہ کا پابند بنائے، موبائل وغیرہ ہر چیز کی سہولت گھر میں موجود تھی، مگر کبھی کامران صاحب کی بیٹیوں نے اپنی حدود نہیں لانگھی۔ جہاں کامران صاحب کا ایک روب تھا اپنی بیٹیوں پہ، وہیں ان کی جان تھی اپنی بیٹیوں میں، خاص کر عائشہ میں۔ تو ادھر نزہت بیگم کی جوانی میں ہی بیوہ ہونے کا غم ان کے بھائی کو بہت پریشان کرتا تھا۔ نزہت بیگم کے شوہر ایک میجر تھے جو ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ نزہت بیگم کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی ہانیہ اور ارمان، جبکہ زینب بیگم خوشحال اپنے شوہر کے ساتھ پنڈی میں ہی رہتی تھی، جن کا ایک بیٹا تھا کاشان۔ نزہت بیگم کے بیوہ ہونے کے بعد کامران صاحب نے اپنی اس بہن کا بہت خیال رکھا، پوری کوشش کی انہوں نے کہ وہ کسی طرح ان کے ساتھ ان کے گھر چل کے رہے، مگر وہ نہ مانی اور اپنی 2 اولادوں کے ساتھ لاہور میں ہی مقیم رہی۔ کامران صاحب نے ہانیہ کی شادی اچھے خاندان میں کروا دی اور ارمان کو اچھی تعلیم دلوائی۔ آج وہ باہر ملک میں ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہے۔ 2.5 سال پہلے۔ تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا، نزہت بیگم نے خوش ہو کے اپنی خوبرو بیٹے سے کہا۔ ارمان نے مسکرا کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھا۔ ہاں میری پیاری امی، میں بچپن سے عائشہ کو پسند کرتا ہوں، تھوڑی سی دبو قسم کی ہے، شرماتی بہت ہے اور میرے سامنے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے، گھبرائی سی رہتی ہیں، مگر پھر بھی مجھے امی بہت عزیز ہے۔ آپ ماموں جان سے بات کر رہے نا، میں باہر جانے سے پہلے اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا میری جان، میں ابھی بھائی صاحب کو کال کرتی ہوں اور انہیں اپنی آمد کا بتاتی ہوں۔ نزہت بیگم یہ کہہ کر اٹھی تو ارمان کے سامنے شرمائے لجائے سے عائشہ کا سراپا لہرایا، اس کے لبوں پہ ایک حسین مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ تھکی ہاری یونی سے آ کے بیٹھی، جب تھپ کر کے حسنہ اس کے برابر میں آ بیٹھی اور آنکھوں میں شرارت لی اسے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو، کیا بریانی بنائی ہے آج امی نے؟ عائشہ نے اپنے سامان سمیٹتے ہوئے اپنی کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، نہیں آپی، اب تو آپ کے نکاح کی بریانی کھائیں گے۔ حسنہ نے بولتے ہی زبان دانتوں تلے دبائی تو ادھر عائشہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے کہا، کیا مطلب حسنہ؟ کچھ نہیں آپی، میں چلتی ہوں، امی بلا رہی ہے۔ یہ بول کر حسنہ جانے لگی، جب پیچھے سے عائشہ نے کہا، تمہیں میری قسم ہے حسنہ، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ یہ بول کر عائشہ اپنے کمرے میں گئی تو پیچھے حسنہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ جب عائشہ نے گھور کے اسے دیکھا اور کہا، اب بتاؤ سچ کیا ماجرا ہے؟ ایک بھی بات اگر گھما پھرا کے کہی تو یاد رکھنا میں بات نہیں کروں گی۔ وہ آپی حسنہ اپنا گلا تر کیا اور کہا، پہلے وعدہ کرو آپی، تم یہ بات اپنے تک رکھو گی، اگر تم نے امی سے پوچھا تو بھول بھی جاؤ نا کہ میں تم سے بات کروں گی۔ حسنہ نے پہلے اپنا مدعا عائشہ کے آگے رکھتے ہوئے کہا، ہاں نہیں پوچھوں گی، پکا۔ عائشہ نے تو حسنہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ حسنہ عائشہ نے سامنے صوفے پہ بیٹھی اور کہا، بڑی پھوپھو نے ارمان بھائی کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ کل بابا اور امی رات میں اس موضوع پہ بات کر رہے تھے، میں ان کے کمرے میں پانی کا جگ رکھنے جا رہی تھی جب دروازے کے باہر سے سنا، اور پھوپھو نے یہ رشتہ ارمان بھائی کی خواہش پہ مانگا ہے۔ پرسوں تک پھوپھو آفیشلی آپ کا ہاتھ مانگنے آئیں گی۔ حسنہ نے ایک جھٹکے میں اپنی بات ختم کر دی تو ادھر عائشہ کے دل کی دھڑکنیں اتھل پھتل ہو گئیں۔ بچپن سے جس خاموش محبت کی اللہ سے اسے یوں اچانک اس کی جھولی میں ڈال دے گا، یہ تو عائشہ نے سوچا نہیں تھا۔ جب تھوڑی دیر تک عائشہ حسنہ کی بات سن کے کچھ نہیں بولی تو حسنہ کے ہاتھ عائشہ کے برابر آ کے بیٹھی اور عائشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ہوا آپی، تم تو ارمان بھائی کو بچپن سے محبت کرتی ہو، تمہارے ہر راز سے میں واقف ہوں، تو اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر تم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا کہ اب تم ارمان بھائی کو پسند نہیں کرتی؟ حسنہ کی بات پہ عائشہ نے مسکرا کر حسنہ کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا حسنہ کہ اللہ میری محبت بن مانگے اتنی جلدی کون بول دے گا؟ ارے ابھی اللہ ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو پھر میری اتنی پیاری آپی کی خواہش کیسے پوری نہیں کرتا؟ یہ بول کر حسنہ تو چلی گئی، مگر عائشہ کا دل ڈرنے لگا، یہ سوچ کے کہ جن کو محبت بہت آسانی سے مل جاتی ہے ان کی زندگی میں محبت میں جدائی بھی بہت جلدی آتی ہے۔
پھر پتہ نہیں چلا عائشہ کو کب کہ پھپھو آئی، کب نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی اور آج اس کے ہاتھ میں ارمان کے نام کی مہندی لگ رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کا عالم تھا۔ عائشہ کو تو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ ارمان کی شوق نظریں، اس کا پھپھو کا اس کا واری جانا، اس کے ماں باپ کا خوشی سے دمکتا چہرہ، اس کی بہن کی شرارتیں، اس کی کزن کا اس کو چھیڑنا ایک خواب سا لگ رہا تھا عائشہ کو۔ عائشہ کے دل میں نہ جانے ایک ڈر تھا۔ بے شک وہ ارمان سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ یونیورسٹی میں کئی لڑکوں نے اسے محبت کا پیغام دینا چاہا، مگر عائشہ نے خود کو ارمان کی محبت کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ عائشہ تیار ہونے پارلر گئی تھی، جبکہ حسنہ گھر میں تیار ہو رہی تھی، جبکہ ایک دم کاشان کی چیخنے کی آواز پر جھمکے پہنتی حسنہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور جھمکے پہننے لگی، جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے کھلا اور کاشان غصے سے حسنہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ حسنہ نے ایک نظر کاشان کے غصے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں راؤ سلک کے بلو کرتے کو جو فرنٹ سے جلا ہوا تھا۔ تم اتنی پھوڑو، ایک کرتا تم سے استری نہیں ہوا، جلا دیا تم نے، جاہل لڑکی، اب میں کیا پہنوں گا؟ کاشان نے کرتا اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا، بھائی مجھے نہیں آتا کرتوں پہ استریاں کرنا، بولا تھا تمہیں، اب جل گیا تو بھگتو۔ حسنہ نے اپنا دفاع کیا اور دوبارہ تیار ہونے لگی، جب کاشان نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی طرف موڑے اور بے دردی سے اس کے کان کا جھمکا اتار کر توڑ ڈالا اور کہا، اوہ سوری، غلطی سے ٹوٹ گیا تمہارا جھمکا۔ یہ بول کر کاشان کمرے سے چلا گیا، جبکہ حسنہ منہ کھولے ہونخو کی طرح اپنے جھمکے کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ 2 منٹ پہلے وہ کس زلزلے سے گزری۔ ریڈ اور وائٹ کلر کے کنٹراسٹ میں خوبصورت سا انگ رکھا پہنے عائشہ پہ غضب کا روپ آیا تھا۔ ادھر وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ارمان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہلکی بیئرڈ اس کی شان ہی نرالی تھی۔ پردے کے دونوں اطراف وہ دونوں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے میں آج آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جالی دار پردے کے پار سے بھی ارمان عائشہ کے گھونگھٹ میں چھپے روپ کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ ادھر عائشہ نے مضبوطی سے حسنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور حسنہ یہ دیکھ کر کافی حیران تھی کہ عائشہ باقاعدہ کپا رہی تھی۔ نکاح کے ہوتے ہی جالی دار پردہ اٹھایا گیا اور ساتھ میں عائشہ کا گھونگھٹ بھی۔ 2 پل کے لیے ارمان عائشہ کا دلہن کا روپ دیکھ کر ساکن رہ گیا۔ عائشہ کو ارمان کے برابر بٹھا دیا گیا، جب ارمان نے دھیرے سے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی، جانے من آج تو چاند کو بھی مات دے رہی ہو۔ یہ بول کر ارمان نے ہلکا سا عائشہ کا ہاتھ دبایا۔ عائشہ نے بہت مشکل سے اپنے دھڑکتے دل کو روکا اور ارمان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے ذات کروایا۔ تو ادھر کاشان اور حسنہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کا خون کر دے۔ نکاح کی تقریب نمٹی تو سب ابھی کامران صاحب کے گھر میں ہی مقیم تھے، کیونکہ 1 ہفتے بعد ارمان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ ارمان بہانے سے عائشہ کے ارد گرد منڈلاتا، کبھی اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کرتا، کبھی راتوں کو اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضد کرتا، مگر عائشہ جیسے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا ارمان سے چھپنے لگی۔ ارمان اسے اس کی شرم و حیا سمجھ کے اگنور کر دیتا اور پھر ارمان کے جانے کے 1 دن پہلے ارمان نے عائشہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور نہ آنے پہ اسے دھمکی دی، ناراض ہونے کی۔ سب کے سونے کے بعد بہت ہمت کر کے عائشہ ارمان کے کمرے میں ڈرتے پہنچی۔ ارمان جو آرام سے بیڈ پر لیٹا تھا، عائشہ کے آدھے ہی بیڈ پہ بیٹھا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ عائشہ جھجکتے ہوئے ارمان کے پاس گئی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بچپن سے تمہیں چاہتا ہوں عائشہ، میری محبت کب اتنی گہری ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کب میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں۔ کل میں چلا جاؤں گا، 2 سال بعد آؤں گا، مجھے مس کرو گی؟ ارمان کی بات سن کے عائشہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا، اور وہی لمحہ تھا جب ارمان نے اپنے رشتے کا جائز استعمال کر کے عائشہ کے لبوں کو چھونا چاہا۔ ارمان اس سے پہلے عائشہ کے لبوں کو چھوتا، عائشہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کہا، کافی رات ہو گئی ہے ارمان، میں جا رہی ہوں۔ یہ بول کے عائشہ جانے لگی کہ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور اسے باہوں میں بھر کر کہا، کیا ہو تم کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہو؟ یہ بول کر ارمان نے عائشہ کی گردن پہ اپنے لب رکھے اور ارمان کا ایسا کرنا تھا کہ عائشہ نے بھرپور مزاحمت کی، خود کو چھڑوانے کی، مگر ناکام رہی۔ اب ارمان دوبارہ عائشہ کے لبوں پہ جھکا، مگر عائشہ کے لبوں کو چھونے سے پہلے ہی عائشہ کا تمانچہ ارمان کا گال لال کر چکا تھا۔ جہاں ارمان اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے سکتے کی حالت میں عائشہ کو دیکھنے لگا، وہی عائشہ کا ہاتھ بھی بے دھڑک اپنے منہ پر گیا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی ارمان کے کمرے سے چلی گئی۔ صبح ارمان ناشتے کے ٹیبل پہ سب سے ملا، مگر اس نے ایک نظر بھی عائشہ پہ نہیں ڈالی۔ عائشہ کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، مگر وہ صرف وقتی طور پہ ارمان سب سے ملا، مگر عائشہ سے نہیں۔ ایئرپورٹ بھی اسے اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں گیا اور 2 سال کے لیے لندن چلا گیا۔ ارمان کو گئے آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی عائشہ سے بات نہیں کی۔ گھر کے تمام افراد سے بات کرتا، مگر جب عائشہ سامنے آ جاتی بات کرنے،
وہ آف ہو جاتا۔ شروع میں عشاء نے نوٹس نہیں لیا، مگر جب ارمان کی رویے میں رتی برابری فرق نہیں آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے ارمان کا نمبر لے کے اسے پرسنلی کال کی، جو تھوڑی دیر بعد تو ریسیو کر لی گئی، مگر ارمان نے عشاء کا چہرہ دیکھتے ہی کال کٹ کر دی۔ عشاء نے ڈھیروں سوری کے میسج ارمان کو کیے، نہ جانے کتنی ویڈیو کال کی، مگر ارمان نے ایک بھی کال پک نہیں کری۔ عشاء نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ جب تک عشاء کسی طور پر ارمان کو کال کرنے سے باز نہیں آئی تو ارمان نے عشاء کی کال پک کی اور غصے میں کہا، اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ عشاء دور تو ہو گیا ہو تم سے، نہیں آ رہا تمہارے قریب، اب کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ ارمان اس سے پہلے آگے سے کچھ بولتا عشاء کی سسکیوں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ارمان نے کال کٹ کر کے ویڈیو کال کر دی اور سامنے اسے اس کی دشمنی جان نظر آئی، سرخ آنکھوں اور سرخ ناک کے ساتھ۔ ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، اب یہ رونا دھونا کس لیے؟ تم نے ثبوت دے تو دیا، کیا عزت ہے میری تمہاری نظر میں؟ اب یہ ڈرامہ کیوں ہے؟ ارمان کے اتنے سخت الفاظ میں عشاء نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور ارمان جس کا سارا غصہ عشاء کی بہتی آنکھیں دیکھ کر اڑن چھو ہو گیا۔ ارمان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جانتی ہو عشاء، مجھے لگتا تھا تم بھی مجھ سے بچپن سے محبت کرتی ہو، جیسے میں کرتا ہوں تم سے۔ مجھے دن رات ایسے سوچتی ہوں جیسے میں سوچتا ہوں، مگر میں غلط تھا۔ تمہارے 1 مہینے پہلے کے رویے نے مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی۔ میں نے شاید جلد بازی میں اپنی زندگی کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی زیادتی کر ڈالی۔ شاید میں غلط سمجھ بیٹھا تمہاری آنکھوں کا پیغام کہ تم بھی محبت کرتی ہو۔ ارمان اس سے پہلے کچھ بولتا عشاء بول پڑی، نہیں ارمان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بچپن سے صرف آپ سے محبت کرتی آئی ہوں، ہمیشہ آپ کے لیے اپنی محبت سنبھال کے رکھی۔ تو بچپن کی محبت جب کسی جائز رشتے کی صورت میں آپ کو ملے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسا تم نے کیا۔ ارمان نے بھی آج حساب برابر کرنے کا سوچا، غلطی ہو گئی نا مجھ سے، پکا اب نہیں کروں گی، عشاء نے کسی معصوم بچے کی طرح منہ بنا کے کہا۔ یہ سنتے ہی ارمان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب عشاء ارمان سے ضرور باتیں کرتی تھی، کبھی کبھی پوری رات، کبھی دن میں، ہر نئے دن کے ساتھ ارمان کی ویڈیو پہ فرمائش پڑھنے لگی۔ کبھی وہ عشاء کو کس کا بولتا، کبھی بنا دوپٹے کو بیٹھنے کا بولتا، کبھی رومانس کرنے کو بولتا۔ ان سب جیسیوں سے عشاء کو بہت جلدی گھبرانے لگی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر اپنے قول میں قید ہونے لگی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ بہانے سے ارمان سے یہ تو بات نہیں کرتی، اور کرتی تو صرف 5 منٹ۔ ارمان عشاء کی ساری باتیں بہت اچھی طرح نوٹ کر رہا تھا، اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب ارمان نے بہت دل سے عشاء کو کال کی اور پیار بھری باتیں کرنے کو کہا، مگر عشاء نے یہ کہہ کے کال کٹ کر دی کہ وہ اپنی دوست کی یہاں ہے، بعد میں بات کرے گی۔ عشاء کا جواب سن کے فی الحال تو ارمان چپ ہو گیا، مگر پھر پتہ نہیں کیا سوچ کے ارمان نے حسنہ کو کال کی۔ ہیلو حسنہ، کیا کر رہی ہو؟ ارے واہ، آج تو بڑے لوگوں نے ہمیں کال کی، حسنہ نے خوش اسلوبی سے کہا۔ ہاں بس ایسی ہی، اور کیا ہو رہا ہے؟ ارے ارمان بھائی کچھ نہیں، بس اسٹڈی کر رہی تھی۔ اور تمہاری اپی کہاں ہے؟ ارمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ حسنہ سے پوچھا۔ بھائی وہ تو ٹی وی دیکھ رہی ہے، حسنہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ حسنہ کے جواب پر ارمان کے دل میں چھن کر کے کچھ تو ٹوٹا، اور اس نے ادھر بات کر کے کال کٹ کر دی اور خود سے طے کیا کہ وہ اب عشاء کو کال نہیں کرے گا۔ عشاء کے بھی پیپر سٹارٹ ہو گئے اور وہ بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور یوں ارمان اور عشاء کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ آ گیا۔ نہ تو عشاء نے ارمان کو کال کی، نہ ارمان نے۔ عشاء جو یہ سب کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ جب ارمان واپس آئے گا، اس کی رخصتی ہوگی تو ارمان سے نہ صرف اپنی جذبات کا اظہار کرے گی بلکہ اپنے عمل سے بھی بتائے گی کہ اس کا ارمان اس کے لیے کیا ہے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ اکثر خوش فہمی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ایسا ہی کچھ عشاء کے ساتھ ہوا۔ جب عشاء نے ارمان سے دوری اختیار کی، اس کے جذبات کی قدر نہیں کی، تو بہت جلد ارمان کی زندگی میں اس کے جذباتوں کی قدر کرنے والی آ گئی۔ ماریا ارمان کے آفس کی نئی کولیگ تھی۔ ارمان سے بہت جلدی اس کی دوستی ہو گئی۔ ارمان جو پہلے سے ہی ٹوٹا تھا، ماریا کے ساتھ ملتے ہوئے پھر جی اٹھا۔ روز گھنٹوں باتیں کرنا، ساتھ گھومنا پھرنا، ارمان کی باتیں، اس کے جذبات ماریا کے لیے بہت معنی رکھنے لگے۔ ان سب میں ارمان عشاء کو بھول گئے۔ اب اس کی زندگی میں ماریا تھی، جو کپڑوں سے لے کر ہر بات ارمان کی پسند میں ڈھل گئی تھی، مگر اس میں خرابی تھی، وہ فرینک بہت جلدی ہو جاتی تھی، ہر کسی سے، آفس کے کئی مردوں سے ہنسی مذاق کرتی، ان کو گلے ملتی، مگر فی الحال ارمان کو ان سب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ادھر جب ارمان 2 مہینے تک عشاء کو کال نہیں کی، کوئی رابطہ نہیں کیا، تو عشاء کو پریشانی ہونے لگی، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ جو جگہ خود عشاء نے خالی کی تھی وہ اب بھر چکی تھی۔ اب عشاء ارمان کو کال کرتی رہتی، مگر اب ارمان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا، جب ارمان نے کہا کہ وہ اپنے آفس کی کولیگ سے شادی کرا ہے۔ عشاء نے چاہا
چاہے تو خلا لے لے، اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ ارمان کی بات نے جہاں نصرت بیگم اور کامران صاحب کی دنیا ہلا دی، وہیں عائشہ کو لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ سب نے ارمان کو بہت سمجھایا مگر بے سود رہا، مگر حسنہ اپنی آپی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک وہ ایک جگہ گھورتی رہتی، عائشہ کی زندگی جیسی رک سی گئی تھی، مگر شاید اسے ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے۔ حسنہ نے جب ارمان کو کال کر کے ان سب کی وجہ پوچھی تو ارمان نے نہ صرف اتنا کہا کہ اپنے آپی سے پوچھو حسنہ کہ یہ رشتہ وہ نبھانا نہیں چاہتی۔ ارمان کی بات حسنہ کے سر کے اوپر سے گزری، مگر جب ارمان نے اسے ساری بات بتائی تو عائشہ کا جھوٹ بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ نصرت بیگم نے ارمان سے ہر تعلق توڑ لیا تو ادھر ماریا جو ارمان سے صرف دل لگی کر رہی تھی، بہت جلدی ارمان سے اکتانے لگی۔ ارمان کی بے جا پابندیاں اب اسے بری لگنے لگی۔ وہ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ صرف اس کا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور شادی وہ ابھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماریا کی باتیں ارمان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی۔ اس نے ماریا کو بہت سمجھانا چاہا، مگر ماریا ایک آزاد خیال لڑکی تھی، وہ ساری زندگی شادی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر نہیں گھوم سکتی تھی۔ یہ بات وہ ارمان کو صاف صاف لفظوں میں بتا چکی تھی، اور ارمان کو یہ بات صحیح طریقے سے تب سمجھ آئی جب ارمان نے ماریا کو اپنے آفس کے باس کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا۔ ارمان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ غصے میں بہت غلط کر گیا، اور گھر والوں کے ساتھ اور اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو عائشہ نے اس سے رخصتی تک کا ٹائم مانگا تھا، مگر اپنی ناقدری میں ارمان نے بہت غلط کر لیا تھا اپنے ساتھ۔ اس نے کئی بار اپنی امی، اپنے ماموں سے اپنی کیے کی معافی مانگی، بہت رویا، اور نصرت بیگم تو ماں تھی، معاف کر گئی۔ سب نے ہی اسے معاف کر دیا، مگر جو ارمان کے شرک کو نہ بھول پائی، جو ذرا سا ٹائم نہ دینے پہ ارمان نے اتنی بڑی سزا کو نہ بھول پائی، عائشہ نے نہ تو کبھی ارمان سے بات کی، نہ ہی اسے معاف کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے جہاں اس کا دل زور سے دھڑکا، وہیں اس کے قدم بھی لڑکھڑائے۔ پاکستان سے جاتے وقت اس کے ساتھ سب کچھ تھا، مگر آج 2.5 سال بعد وہ واپس آئے تو ایک انجانا ڈر تھا اس کے دل میں، نہ جانے وہ اسے اس کے شرک کی معافی ملے گی یا نہیں۔ ارمان نے ایک لمبی سانس لی اور ٹیکسی کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کی ماں 2.5 سال سے اس کی راہ تک رہی تھی، جن کا دل بہت بار دکھا چکا تھا، ٹیکسی اس کے گھر کے پاس رکی تو چوکیدار نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ ارمان اس سے مل کے اندر داخل ہوا۔ اس کا خوبصورت سا گھر ویسا ہی تھا۔ گارڈن عبور کر کے جب وہ ہال میں داخل ہوا تو نصرت بیگم سوچوں میں غرق چائے پینے میں مصروف تھی۔ ان کی پشت ارمان کی طرف تھی۔ ارمان نے آرام سے اپنا سامان سائڈ میں رکھا اور دبے پاؤں آگے بڑھا اور جا کے اپنی ماں کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا، مگر نصرت بیگم کی گود میں اپنی تصویر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اچانک اس نے نصرت بیگم کو گلے میں اپنی باہیں ڈالے اور کہا، اوریجنل پیس سے پیار کرے، تصویر میں کیا رکھا ہے؟ نصرت بیگم اچانک چونکی، بے یقینی کی حالت میں پلٹ کے ارمان کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ چھوتے وقت اگر نصرت بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو کچھ ایسا ہی حال ارمان کا بھی تھا۔ نصرت بیگم تیزی سے ارمان کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ تو آ گیا ارمان، اب جائے گا تو نہیں نا اپنے ماما کو چھوڑ کے؟ نہیں ماما، پردیس میں صرف تنہائی اور دھوکے ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ اب ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں اور بہت جلد آپ کی بہو کو بھی لے آؤں گا۔ نصرت بیگم کو ارمان نے آرام سے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے کہا، ارمان وہ معاف نہیں کرے گی بیٹا، کرے گی معاف امی، جب سچے دل سے معافی مانگی جائے، مانگنے پر اللہ ہماری ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہے۔ ارمان کی بات پہ نصرت بیگم نے پریشان لہجے میں کہا، ارمان شرک اللہ بھی معاف نہیں کرتا، جانتا ہوں امی، مگر سچے دل سے معافی مانگنے پر وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بس آپ میرا ساتھ دیجیے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ارمان نے نصرت بیگم کے ہاتھوں کو چوم کے کہا، میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، مگر تم یہ بتاؤ یوں اچانک کیسے آئے؟ بتایا بھی نہیں تم نے؟ امی سوچا دور بیٹھ کے معافی نہیں مل رہی، کیوں نہ پاس رہ کے معافی مانگ لو۔ مطلب میں سمجھی نہیں بیٹا۔ ارمان نے اپنی اور حسنہ کے درمیان ہوئی ساری بات نصرت بیگم کو بتا دی۔ بس امی، آپ خالہ اور ماموں کو بھی اس پلان میں شامل کر لیں، ماموں سے اجازت لے لیں میرے کراچی آنے کی، باقی آپ کی بہو کو منانا میرا کام ہے۔ نصرت بیگم نے ارمان کی بات پہ ہاں میں ہاں ملائی۔ نصرت بیگم نے کال کر کے سب کو ارمان کا پلان بتا دیا اور سب اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ امی بھائی روزے میں تنگ نہیں کیا کرے، میں نہیں جا رہا کراچی۔ کاشان نے شکل پہ بیزاریت لاتے ہوئے کہا، کاشان مجھے تنگ نہیں کرو، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اسے ارمان اور آپا کراچی جا رہے ہیں، ان کا فون آیا تھا، عید وہیں گزاریں گے، اور ارمان عائشہ کو منانے جا رہا ہے۔ زینب بیگم نے اپنے شوہر نادر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو ان دونوں ماں بیٹی کی نوک جھونک بھی سن رہے تھے اور اخبار بھی پڑھ رہے تھے۔ تو امی ارمان بھائی کا
तो अम्मी अरमान भाई की बीवी का मसला है, मैं किस खुशी में जाऊँ? काशान ने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा, क्योंकि तुम भी बहुत जल्द उस घर के दामाद बनने वाले हो। मैं हुस्ना का हाथ मांग रही हूँ भाई से, तुम्हारे लिए रमज़ान में ही निकाह करूँगी तुम्हारा। क्या? काशा ने तकरीबन चीखते हुए ज़ैनब बेगम की बात पे कहा, अम्मी मैं किसी सूरत उस फोड़ लड़की से निकाह नहीं करूँगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ ले, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे पूरा हक है अपनी जीवन साथी चुनने का। काशान क्या बुराई है हुस्ना में? तुम्हारे मामू की बेटी पढ़ी लिखी होनहार सलीकामंद बच्ची है। ज़ैनब बेगम ने काशान को गुस्से से घूरते हुए कहा, एक नंबर की फोड़ लड़की है अम्मी, एक कुर्ता तो उसे इस्त्री करना नहीं आता। काशान ये बहुत पुरानी बात बता रहे हो, तुम 2.5 साल हो गए तुम्हें हुस्ना से मिले हुए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं नादिर? उसे ज़ैनब बेगम ने आखिर में अपने बातों की तोपों का रुख नादिर साहब की तरफ मोड़ा। मामा आप मुझ पे अपनी मर्जी इस बार मुसल्लत नहीं करेगी, कम अज़ कम निकाह किससे करना है, ये हक तो मुझे दे। काशान ने जब ज़ैनब बेगम को रोते देखा तो कहा, ठीक है तो फिर जो तुम्हें पसंद है वो बता दो, मैं उसके घर ले चलती हूँ रिश्ता। मेरे नज़दीक तुम्हारी पसंद की भी उतनी ही अहमियत है। ज़ैनब बेगम ने काशान के बात पर जवाब देते हुए कहा, अरे यार मामा मुझे कोई पसंद नहीं होती तो क्या आपको नहीं पता था? फिर अपनी माँ की बात मान लो। काशान नादिर साहब बीच में बोल पड़े, पापा अब आप भी। काशान ने मायूसी से नादिर साहब को देखते हुए कहा, बेटा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम जाओ अपने मामा के साथ हुस्ना को देखो, इसे जानो, अगर फिर भी तुम्हारा दिल उसकी तरफ राग़िब ना हुआ तो तुम्हारी मामा भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है पापा चलना चाहता हूँ। काशान ने भी हार मानते हुए कहा। शहरी में ही सकीना बेगम अपनी दोनों बेटियों को इतला दे दी थी कि इसके दोनों फुप्पियाँ यहाँ आ रही है, ईद यहीं गुजारेंगी। ईशा के अलावा सब जानते थे कि अरमान भी आ रहा है साथ, मगर फ़िलहाल ये बात सब ने ईशा से छुपाई। दोपहर तक सब कराची पहुंच चुके थे जब हुस्ना दौड़ती हुई ईशा के कमरे में पहुंची जो नमाज़ पढ़ रही थी। आप ही फुप्पू आ गई? अच्छा चलो तो मैं आती हूँ, ईशा दुआ मांगते हुए कहा। ईशा तेज़ी से जाना मेज़ लपेट के नीचे आई और जैसे ही नुज़रत बेगम और ज़ैनब बेगम को सलाम करके उसकी नज़र सामने सोफ़े पे बैठे अरमान पे पड़ी। 2.5 साल के बाद इस बेवफा को देख कर ईशा की आंखें भीगने लगी। ये मंजर काशान अरमान के साथ वहाँ बैठे सब ने देखा था। जहाँ ईशा की आंखों में हज़ारों शिकवे गिले, वही अरमान की आंखों में माफ़ी की दरख्वास्त और निदामत थी। जब माहौल को काशान की आवाज़ ने दुरुस्त किया, अरे स्वीट कज़न मुझसे नहीं मिलोगी? काशान के बोलने पर ईशा एकदम अपनी सोचों से बाहर निकली, एक नज़र वहाँ बैठे हर नफूस पे डाली और ऊपर चली गई। हुस्ना ने एक इस पर भरी नज़र अगर ईशा पे डाली तो रहम भरी नज़र अरमान पे, जिसके लबों पे एक तल्ख मुस्कुराहट थी, जबकि काशान की नज़रें बार बार भटक के हुस्ना के चेहरे का तवाफ कर रही थी। हुस्ना ईशा के कमरे में आई तो बेड पे बैठकर रो रही थी। जब हुस्ना ने ईशा के कंधे पे हाथ रखा और कहा, आपी। हुस्ना के बोलने पे ईशा ने चेहरा उठा के गुस्से से हुस्ना की तरफ देखा और कहा, तुम जानती थी ये बात कि अरमान साथ आएंगे, फुप्पू के साथ झूठ मत बोलना हुस्ना मुझसे। ईशा के बोलने पे हुस्ना ने नज़रें झुका के गर्दन हिलाई तो ईशा ने गुस्से में इसका कंधा पकड़ के झिंझोर डाला और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हुस्ना मेरे साथ, ये जानते बूझते कि इस शख्स ने तुम्हारी आपी के साथ क्या किया और अब वो क्या लेने आए हैं यहाँ? आपी वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे, पिछले 2 सालों से तुमसे माफ़ी मांग रहे, वो बस कर दो आपी। मोहब्बत अगर एक बार रूठ जाए तो बहुत कम खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें वो मनाती है, तुम उन खुश नसीबों में से हो आपी, बस कर दो आपी। तुम कुछ नहीं जानती हुस्ना, मोहब्बत में शिरक करने वाले को माफ़ी नहीं मिलती। ईशा ने अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ आपी, माफ़ करना। अगर अरमान भाई ने मोहब्बत में शिरक किया तो मजबूर आपने भी किया, आप बीवी थी उनकी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, महरम का रिश्ता था आपका उनके साथ, उनका कोई हराम का नहीं। अरे बीवियाँ तो शौहर की आंखों के इशारे समझ जाती हैं, तो आप कैसी बीवी हैं? हुस्ना की बातों पे ईशा ने हैरान नज़रों से हुस्ना को देखा, मगर हुस्ना ने ईशा की नज़रों का ख़ास नोट्स नहीं लिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उन्होंने कभी आपसे निकाह होने से पहले कोई गलत बात की कोई फरमाइश नहीं की, इज़्ज़तदार तरीके से आपको अपना बनाया, एक पाक रिश्ता बांधा और बदले में आपने क्या किया? अरे दूर देश में बैठा शख्स अगर अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेगा तो किससे करेगा? मुझे ये सब पसंद नहीं है। हुस्ना ईशा ने अपनी कमज़ोर सी वजाहत दी, हाँ तो अब उनकी बीवी थी ना, कोई मंगेतर नहीं, और जब उन्होंने आपसे मोहब्बत करनी चाहिए आपने इन्हें इग्नोर किया, यहाँ तक कि झूठ तक बोले। माफ़ करना आप, ताली दोनों हाथ से बचती है, अगर वो भटके तो मौका आपने दिया और अगर
اب بھی آپ اپنی ضد پہ قائم ہے تو ٹھیک ہے، پھر ختم کریے شرک کا رگ اپنا نہیں رکھنا تعلق تو ختم کریے، نکال لے لے خلا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے میں دوں گی آپ کا ساتھ۔ یہ بول کے حسنہ غصے میں عشا کے کمرے سے باہر نکلی تو ارمان کو کھڑا پایا جو ان دونوں بہنوں کی باتیں سن چکا تھا، جس نے حسنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا خوش رہو۔ حسنہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، محبت پہ خالی دھول جمی ہے ارمان بھائی، جسے صرف آپ ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بول کے حسنہ چلی گئی۔ ادھر ارمان نے ایک نظر عشا کے کمرے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا، مگر پیلر کے پیچھے کھڑا کوئی اور بھی تھا جس نے ان دونوں بہنوں کی باتیں سنی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ بدلنے کا سوچا۔ حسنہ کے جانے کے بعد عشا کو اور زیادہ رونا آیا، یہ سوچ کے کہ اس کی بہن بھی اس کو سمجھ نہیں سکی۔ 4 بجے کے قریب حسنہ اور عشا کچن میں افطاری کا انتظام کرنے گھسے۔ پکوڑے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، کوفتے، رول، سموسے، چھولوں کی چاٹ سب ہی وہ دونوں بہنیں بنا رہی تھی، مگر کچن میں بالکل خاموشی تھی۔ نہ حسنہ عشا سے بات کر رہی تھی نہ عشا حسنہ سے۔ ارمان نماز پڑھ کے کچن میں آیا تو دونوں بہنوں کو کام میں جتا پایا، مگر ارمان کی نظریں تو عشا کا ہی طواف کر رہی تھی۔ بلیک اور پنک کلر کے کنٹراسٹ سوٹ میں ڈھیلا سا جوڑا بنائے، سائڈ میں دوپٹہ باندھے کام میں مگن تھی، جب ارمان نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا حسنہ میری کوئی ہیلپ چاہیے افطاری بنانے میں؟ ارمان کی آواز پہ فروٹ چاٹ بناتی عشا کا دل زور سے دھڑکا، وہی اس نے دوپٹہ کھول کر سر پہ لیا، جبکہ حسنہ نے دوپٹے سینے پہ درست کیا اور پلٹ کے ارمان سے کہا ارے ارمان بھائی آپ کو افطاری بنانا آتی ہے؟ ہاں نا، پردیس میں بیوی تو ساتھ تھی نہیں جو میرے لیے افطاری اور سحری بناتی۔ یہ بات کیا کہ ارمان نے کن آنکھوں سے عشا کو دیکھا تھا، 1-2 دوست تھے جو غیر مسلم تھے تو بس اس لیے سب کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اوہ چلیں ارمان بھائی، ابھی تو 18 روزے باقی ہیں، آپ کو خدمت کا موقع ضرور دیں گے۔ حسنہ اور عشا باتوں میں لگے تھے جب کاشان نے کچن میں انٹری تھی اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے تھکن زدہ حال میں عشا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اف عشا بھائی تمہارے کراچی میں تو بہت گرمی ہے، بات سنو سویٹ کزن، ذرا روح افزا میں برف زیادہ ڈالنا۔ کاشان کی بات سن کر عشا مسکرائی اور ارمان نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ عشا کی مسکراہٹ اتنی حسین ہے۔ عشا کاشان کے پاس پکوڑوں کا سامان لے کے بیٹھی اور کہا بے فکر رہو، مجھے پتا ہے کراچی اور پنڈی کے موسم میں بہت فرق ہے، اس لیے میں تمہارے لیے لسی بھی بنائی ہے۔ ارے واہ کزن جیو۔ تو ادھر ارمان عشا کو دیکھ کر خالی یہی سوچ سکا کہ وہ کب اس سے اس انداز میں بات کرے گی، مگر حسنہ اس کا تو کاشان کی نزاکت دیکھ کے ہی روزے میں پارا ہائی ہو گیا اور اس نے دہی بڑے بناتے ہوئے کہا اف ارمان بھائی ایک تو پنڈی کے لوگوں میں نزاکت بہت ہوتی ہے، اب گرمی ہے تو برداشت کرو، روزہ تو ویسے بھی صبر کا نام ہے۔ حسنہ کی بات پہ نہ جاتے ہوئے بھی جہاں عشا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی وہی ارمان کا بھی ایسا حال تھا، جبکہ کاشان نے ماتھے پہ بل ڈال کے حسنہ کو دیکھا اور کہا حسنہ میڈم چھولوں میں دہی ذرا زیادہ ڈالنا۔ کیا ہے نا، میں نے سنا ہے کہ روزہ رکھ کے کراچی کے لوگوں کا پارا 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے احسان کیا ہو سامنے والے پہ، روزہ رکھ کے کچھ کام بھی کر لو، زیادہ آئٹم عشا نے ہی بنائے ہیں، باتیں بنانے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بنا لو۔ یہ بول کے کاشان اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کچن سے نکلا۔ حسنہ نے منہ کھولے جاتے ہوئے کاشان کو دیکھا، دہی بڑے فریج میں رکھ کر عصر کی نماز پڑھنے چلی گئی، جب عشا پکوڑوں کا بیسن گھولنے لگی اور ساتھ ساتھ سوچنے لگی اب یہ کچن میں کیا کر رہے ہیں، جا کیوں نہیں رہے۔ بیسن گھولتی عشا جہاں اپنی سوچوں میں گم تھی وہیں اپنے بالوں کی لٹوں سے بھی پریشان تھی جو بار بار اڑ کے اس کے چہرے پہ آ رہی تھی، جس سے عشا کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ارمان نے جب 2 بار عشا کو بیسن والے ہاتھ سے اپنی لٹوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتا دیکھا تو اٹھ کے عشا کے قریب آیا۔ عشا جو بیسن کھولنے میں مگن تھی ارمان کے اس طرح قریب آنے پر گھبرا گئی۔ ارمان نے آگے جھک کر اس کے جوڑے سے بال پن نکال کر اس کی دونوں لٹوں کو سمیت پن اپ کر دیا، اب کچن سے چلا گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ عشا کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کر تو کچھ نہیں پائی مگر بڑبڑائی ضرور، دکھاوا۔ افطاری خوشگوار ماحول میں کھائی، سب ہی ٹیبل پہ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ارمان کی نگاہیں عشا کے گلاس پہ تھی جس میں لسی بچی ہوئی تھی۔ عشا نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا گلاس اٹھانے کے لیے، ارمان نے جھٹ سے گلاس اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ عشا نے ایک خوبصورت نظر ارمان پہ ڈالی اور خاموش ہو گئی۔ تراویح کے بعد سب ہی سو گئے تھے مگر عشا کچن سے سمیٹ رہی تھی کیونکہ آج باری اس کی تھی۔ جب ارمان کچن میں آیا اور کہا ایک کپ کافی ملے گی، ارمان کے بولنے پر کچن صاف کرتی عشا کے ہاتھ پل بھر کے لیے تھما۔ اس نے کافی بنا رکھی تھی، ارمان وہیں بیٹھ کے عشا کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ کافی بنتے ہی عشا نے کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑی ارمان نے اس کی کلائی تھام لی اور کہا بس کر دو عشا، اتنی دور سے صرف تمہارے لیے آیا ہوں، جانتا ہوں گناہ ہو گیا مجھ سے مگر تم بھی جانتی ہو اکیلے میں قصوروار نہیں، پلیز معاف کر دو۔ عشا نے ایک جھٹکے سے ارمان سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور کہا مجھے بھی تو آپ نے خلا کا کہا تھا، میں نے تو نہیں لی،
میری محبت میں بھی تو آپ نے شرک کیا ہے، میری زندگی میں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے نہیں کہا آپ سے کہ آئے اور مجھے منائے اور یہ معافی مانگے، آپ کی زندگی جیسے چاہیں گزارے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بول کے عشا جانے لگی۔ جب ایک جھٹکے سے ارمان نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا اور کہا فرق نہیں پڑتا تو میری زندگی کی دعائیں کیوں مانگتی ہو؟ فرق نہیں پڑتا تو کیوں آج تک نمبر نہیں بدلا؟ فرق نہیں پڑتا تو کیوں آج تک میرے نام پہ بیٹھی ہو؟ کیوں نہیں لی خلا؟ عشا میڈم بس بہت ہوا، عزت سے عید کے بعد رخصتی کی تیاری کرو، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے آپ، آئی سمجھ؟ عشا نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا جس میں وہ ناکام رہی۔ اور ریئلی بیوی ہو میری، جائز حق ہے میرا تم پر، جب چاہوں جو چاہوں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں وہ بات الگ ہے جب تم مجھ سے تعلق توڑنا چاہو، جب آزاد ہو تم، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ ارمان نے عشا کے اور قریب آتے ہوئے کہا دور رہے مجھ سے۔ عشا نے جھٹکے سے ارمان کو خود سے دور کیا۔ میری قربت کی عادت ڈال لو، یا مجھے اپناؤ یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بول کے ارمان کچن سے باہر نکل گیا۔ ارمان جیسے ہی کچن سے نکلا تو حسنہ کو اپنا منتظر پایا۔ ارمان کو دیکھتے ہی حسنہ نے اسے گڈ لک کا اشارہ کیا۔ ارمان مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عشا کمرے میں آئی تو حسنہ اپنے موبائل میں لگی تھی۔ 2 دن سے دونوں بہنوں میں بات چیت بند تھی۔ عشا نے آنکھیں حسنہ سے کہا حسنہ ناراض ہو مجھ سے؟ عشا کی بات سن کر حسنہ نے ایک نظر عشا کو دیکھ کر دوبارہ اپنے موبائل میں مگن ہوتے ہوئے کہا نہیں، میں کون ہوتی ہوں آپ ہی تم سے ناراض ہونے والی؟ ایسی بات نہیں ہے حسنہ، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ یہ بول کے عشا روحانسی ہوئی۔ حسنہ نے فوراً اس کے قریب آئی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا ابھی میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات تم خود بھی جانتی ہو کہ تمہاری خوشی کس کے ساتھ ہے، تو ضد چھوڑ دو ابھی، ایک موقع تو دو ارمان بھائی کو۔ میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں صرف پچھتاوا ہے۔ حسنہ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ سب، اور پلیز تم اب اس معاملے میں نہیں بولو گی، وعدہ کرو مجھے دل سے فیصلہ کرنے دو۔ حسنہ میں دل سے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، باتوں میں آ کے نہیں۔ اف، حسنہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں بولوں گی آج کے بعد تمہیں، مگر پلیز فیصلہ واقعی دل سے کرنا، دماغ سے نہیں۔ حسنہ بول کے چپ ہوئی۔ عشا نے صرف ہاں میں گردن ہلائی۔ اگلے 2 دن کافی پرسکون گزرے۔ آخری اشرا شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے جب کاشان اپنی امی کے کمرے میں گیا جو فون پہ ناطق صاحب سے بات کر رہی تھی۔ کاشان کمرے کے بیڈ پہ جا کے لیٹا اور زینب بیگم کی کال کٹ ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ زینب بیگم نے کال کٹ کی جب کاشان نے ان کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ زینب بیگم نے آہستہ آہستہ اس کے سر میں انگلیاں چلائی جب کاشان نے کہا امی آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو آپ بھول ہی گئی۔ کاشان کے بات پہ زینب بیگم نے کہا اب جوان لڑکے کے ساتھ زبردستی کرتی اچھی لگوں گی؟ اب جب تمہاری خوشی ہی نہیں تو پھر فائدہ؟ آپ سے کس نے کہا میری خوشی نہیں؟ یہ بات بول کر کاشان کے لب مسکرائے۔ وہی زینب بیگم کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا۔ کاشان اٹھ کے بیٹھا تو زینب بیگم نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور کہا کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ کاشان نے مسکرا کے دوبارہ زینب بیگم کی گود میں لیٹا اور کہا نہیں کہ آپ کی نکمی بھتیجی اتنی بھی نکمی نہیں، آپ ماموں سے بات کریں اور آخری اشرا شروع ہونے سے پہلے نکاح رکھ لیں۔ ہائے میں صدقی میری جان، آج ہی کامران بھائی سے بات کروں گی روزے کے بعد۔ روزے کے بعد سارے بڑے کمرے میں موجود تھے جب حسنہ اور کاشان کو بلایا گیا۔ باہر ارمان اور عشا ہی رہ گئے۔ عشا پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب ارمان نے اس سے کہا بے فکر رہو، ابھی رخصتی کی تاریخ طے نہیں ہو رہی جو خوشی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہوں۔ اب سے کس نے کہا کہ میں اپنی رخصتی پہ خوش ہوں گی؟ ہاں یہ بھی ہر مشرقی لڑکی نے اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت اداس ہوتی ہے۔ ارمان نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا اف انسان اتنی بھی خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے ارمان، میں بھی رخصتی کا منع کر دوں گی۔ یہ بول کے عشا دوبارہ بند کمرے کی طرف دیکھنے لگی جب پیچھے سے آ کے ارمان نے اسے پیٹ سے تھاما اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا سوچ سمجھ کے انکار کرنا، آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی جانے من، اور اندر بند کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ عشا کا چہرہ اب تک ارمان کی قربت سے بلش ہونے لگا تھا۔ اب اسے ارمان کا قریب آنا برا نہیں لگتا تھا، مگر ایک انا کا خول تھا جسے شاید توڑنے میں عشا ہچکچا رہی تھی۔ بند کمرے میں ہونے والی میٹنگ میں طے پایا تھا کہ 2 دن بعد کاشان اور حسنہ کا نکاح تھا اور عید کے بعد دونوں بہنوں کی رخصتی۔ یہ خبر جہاں عشا کے لیے خوشی کا باعث تھی وہیں عشا کے لیے پریشان کن بھی، کیونکہ وہ ابھی تک ارمان کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی، جبکہ ماں باپ کے فیصلے پہ حسنہ نے خوشی سر تو جھکا لیا تھا، مگر اسے کاشان کی طرف سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ 2 دن کیسے گزرے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میں حسنہ کے ہاتھ میں کاشان کے نام کی مہندی لگی تو وہیں عشا کے ہاتھوں میں سکینہ بیگم نے زبردستی مہندی لگوائی۔ افطاری کے بعد نکاح کا انتظام رکھا گیا۔ بلیڈ ریڈ کلر کے برانڈڈ شلوار قمیض کے سوٹ پہ جہاں حسنہ پہ تو ٹوٹ کے روپ آیا تھا، تو مہرون کلر کے کرتے میں کاشان کی بھی شان نرالی تھی۔ ادھر تو رائل بلو کلر کی میکسی میں عشا اور ارمان کی دنیا
عائشہ ارمان کی دنیا ایک بار پھر ہی لا چکی تھی۔ نکاح کی رسومات کے بعد حسنہ عائشہ کے گلے لگ کے خوب روئی تھی۔ ادھر آج کامران صاحب اور سکینہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ دونوں بیٹیوں کے فرض سے آج وہ دونوں سبکدوش ہو گئے تھے۔ ارمان نے کسی بیٹے کی طرح ہر ذمہ داری سنبھالی۔ عائشہ کن اکھیوں سے ارمان کی ساری باغ دوڑ دیکھ رہی تھی۔ سب ہی خوش تھے ارمان سے، بس اس کا دل کا میل ہی دھل کے نہیں دے رہا تھا۔ نکاح ساتھ خیریت سے نپٹا تو سب ہی باہر لان میں بیٹھے تھے۔ سحری میں وقت کم تھا، اس لیے سونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عائشہ سب کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور حسنہ کمرے میں چینج کرنے چلی گئی۔ مسلسل اپنے دوپٹے میں الجھتی حسنہ رونے کو تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سمجھی عائشہ ہوگی، اس لیے بنا دیکھے بول پڑی، یار آپی یہ پن دیکھو کہاں اٹک گئی ہے، دوپٹہ اتر ہی نہیں رہا، بہت ہیوی سوٹ ہے یار، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ یہ بول کے حسنہ دوبارہ دوپٹے سے الجھنے لگی جب کاشان نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کی پن نکالی۔ دوپٹہ جھٹکے سے حسنہ کے پیروں میں آ گرا۔ حسنہ نے جھک کر دوپٹہ جیسے ہی اٹھایا تو شیشے میں عائشہ کی جگہ کاشان کا عکس دیکھ کر وہ شرما کے نگاہ جھکا گئی تو ادھر کاشان بھی بنا دوپٹہ کے حسنہ کے حسین سراپے کو دیکھ کے نظریں چرا گیا۔ حسنہ نے وہی دوپٹہ اپنے سینے پہ پھیلایا اور کاشان سے کہا، کوئی کام تھا آپ کو؟ کاشان نے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہا، نہیں، ملنے آیا تھا اپنی بیوی سے جو نکاح کا سنتے ہی 7 پردوں میں چھپ گئی تھی۔ کاشان کی بات سن کے حسنہ نے اپنے دل میں کب سے مچلتا سوال پوچھ لیا، آپ نے مجھ سے شادی کرنے کو کیوں کہا پھپھو کو؟ کاشان کو حسنہ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کاشان حسنہ کے تھوڑے اور قریب آیا تو حسنہ کے قدم خود بخود پیچھے کو اٹھے اور وہ ڈریسنگ سے لگ گئی۔ کاشان نے جھک کر اس کے گالوں کو چوما اور کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم ساری زندگی میرے کرتے جلاتی رہو۔ یہ بول کر کاشان نے جیب میں سے رنگ نکال کے حسنہ کو پہنائی اور کہا، نکاح مبارک ہو مسز کاشان، اور کمرے سے چلا گیا۔ حسنہ کے لبوں پہ ایک حسین مسکراہٹ نے چھوا اور وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آخری اشرا تیزی سے گزر رہا تھا۔ جہاں عید کی تیاری جاری تھی، عائشہ اور حسنہ، وہیں ان دونوں کی رخصتی کی بھی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ کاشان روز کچھ نہ کچھ حسنہ کو دلانے بازار لے کر جاتا تھا۔ کبھی وہ لوگ سحری باہر کرتے، کبھی روزہ باہر کھولتے، کبھی ڈنر باہر کرتے تو ادھر ارمان ہمیشہ کسی کے ریفرنس سے عائشہ کو شاپنگ پر لے کے جاتا۔ آج بھی وہ عائشہ کو لے کے مارکیٹ آیا تھا۔ دل کھول کے عائشہ کو شاپنگ کروائی تھی مگر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں لا پایا۔ ارمان اب تھکنے لگا تھا، وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر ناکام رہا عائشہ کا دل جیتنے میں۔ آج جاگنے کی رات تھی، عبادت کی رات تھی۔ عائشہ تراویح پڑھ کے سوئی نہیں۔ ادھر پرسنل پرابلم کی وجہ سے حسنہ کو نہ تو روزے رکھنے تھے نہ ہی عبادت کرنی تھی، وہ تو سوئی پڑی تھی۔ عائشہ کچن میں کافی بنانے آئی تو نزہت بیگم کو کچن میں پہلے ہی کھڑا پایا۔ ارے پھپھو، آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتی۔ بیٹا کام تو تھا مگر شاید تم نہیں کرتی، اس لیے میں خود آ گئی کچن میں۔ ایسا بھی کیا کام تھا پھپھو، آپ بتائیں مجھے، میں کرتی ہوں۔ بیٹا وہ اصل میں ارمان کو بہت تیز بخار ہے، نزلے سے سر میں اور ناک میں سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بہت بولا اسے دوائی لینے کا مگر سن ہی نہیں رہا، ابھی بھی بخار میں ہے تو سوچا تھوڑی سی چائے ہی پلا دوں زبردستی تاکہ دوائی دے دوں۔ پھپھو آپ چائے آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ عائشہ نے پھپھو کو کچن سے رخصت کیا اور کافی سلائس اور دوائی لے کے ارمان کے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارمان کے کمرے میں قدم رکھا تو ماتھے پہ ہاتھ رکھا لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پہ ارمان سمجھا نزہت بیگم ہے اس لیے بول پڑا، یار امی میں نے آپ کو کہا ہے نا مجھے دوائی نہیں کھانی، بار بار ڈسٹرب نہیں کرے پلیز۔ یہ بول کے ارمان نے کروٹ لے لی مگر جب آنے والا کچھ دیر تک کچھ نہیں بولا تو ارمان نے پلٹ کے دیکھا تو عائشہ سادے سے چاکلیٹی سوٹ میں نماز کی طرح دوپٹہ اوڑھے ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ پل بھر کے لیے ارمان چونکا۔ ارمان نے ایک دم کروٹ لی اور سیدھا ہو کے کہا، میں نے امی کو منع کر دیا تھا مجھے دوائی نہیں لینی، انہوں نے خام خواہی تمہیں تکلیف دی۔ ارمان کی کسی بات کا جواب عائشہ نے نہیں دیا، خاموش سے ٹرے ارمان کے سامنے رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ پہلے سلائس اور کافی دی، اس کے بعد میڈیسن۔ ارمان کسی بچے کی طرح اس کی ساری بات مان رہا تھا۔ جب عائشہ اٹھ کے جانے لگی تو ارمان نے عائشہ کی کلائی تھامی اور کہا، سر میں بہت درد ہے، کیا دبا دو گی تھوڑی دیر، یہ پھر کوئی بام لگا دو۔ ارمان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عائشہ منع نہیں کر سکی۔ سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے بام نکال کے اس نے لگائی، پھر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانا شروع کیا۔ ارمان کے اتنے قریب بیٹھ کر عائشہ کا سانس لینا محال تھا مگر عائشہ نے جب اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ ارمان کو واقعی بخار ہے۔ ارمان تھوڑی دیر میں سو گیا اور عائشہ اس کا سر دباتے دباتے اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ سحر کے ٹائم پر الارم پہ حسنہ کی آنکھ کھلی، بھلے وہ روزہ نہیں رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو مگر سحری تو بنانی تھی۔ حسنہ یہ سوچ کر کچن میں آئی کہ عائشہ کچن میں ہوگی مگر وہ وہاں دونوں پھپھو کو دیکھ کر حیران ہوئی اور نزہت بیگم سے کہا، ارے پھپھو آپ کیوں بنا رہی ہیں سحری مجھے اٹھا دیتی، اور آپ ہی کہاں ہے؟ ارے بیٹا رات ارمان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے میڈیسن دینے گئی تھی، شاید تھک گئی ہوگی اس لیے اپنے کمرے میں ہو، تم دیکھو اسے، ہم بنا لیں گے سحری۔
नुज़रत बेगम की बात पे हुस्ना अरमान के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। हुस्ना ने दरवाज़ा खोल के अंदर झांका तो इसे यकीन नहीं आया। जहां इसे खुशी हुई वही हैरत भी। ईशा अरमान के सीने पे सर रख के सो रही थी और अरमान का हाथ ईशा के कमर पे था। ये मंजर देखकर हुस्ना के लब मुस्कुराए और वो बिना इन लव बर्ड को डिस्टर्ब किए कमरे से बाहर निकली। जब काशान से टकराते टकराते बची, काशान ने हुस्ना को अरमान के कमरे से ऐसे निकलते देखा तो पूछा, ये चोरों की तरह तुम अरमान के कमरे से क्यों निकल रही हो? हुस्ना ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और काशान को कहा, आप भी अंदर जाएंगे तो वापस मेरी तरह ही आएंगे। हुस्ना की बात पे काशान ने एक एवरो उठा के उसे देखा और कमरे के अंदर चला गया, मगर वो भी 2 सेकंड बाद ही हुस्ना की तरह कमरे से बाहर निकला और अरमान के नंबर पर कॉल की। बेल की आवाज़ में अरमान की नींद में खलल पड़ा। इसने अपने मोबाइल उठा के कान से लगाया जब काशान की आवाज़ उभरी, लव बर्ड, अगर रोमांस ख़त्म हो गया तो उठ जाए, सहरी का टाइम हो गया है। ये बोल के अरमान ने कॉल कट की। इससे पहले कि वो काशान की बात का मतलब समझता, इस अपने सीने पे सोए ईशा पे इसकी नज़र पड़ी। इसे काशान की बात का मतलब समझ में आया। ईशा किसी मासूम गुड़िया की तरह अरमान के सीने से लग के सो रही थी। शायद रात काफ़ी देर तक वो अरमान का सर दबाती रही। जब ये मोबाइल की आवाज़ पे इसकी आंख नहीं खुली, अरमान ने ईशा के चेहरे पे से बाल हटाए और प्यार से ईशा को आवाज़ दी, ईशा ईशा। अरमान के पुकारने पे ईशा की एकदम आंख खुली। वो अपनी पोजीशन महसूस करते हुए फ़ौरन से अरमान से अलग हुई और नीचे को भागी। सहरी में जहाँ का काशान और हुस्ना के लबों पे अरमान और ईशा को देख के शरारती मुस्कुराहट थी, वहीं ईशा का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। दोपहर के वक्त हुस्ना को शदीद भूख और प्यास का एहसास हुआ। इसने इधर उधर का भरपूर जायज़ा लेके 2-3 सेब और एक पानी की बोतल लेके ऊपर छत की तरफ दौड़ लगाई, मगर काशान की नज़रों से न बच सकी। हुस्ना स्टोर रूम में बैठ के मज़े से सेब से इंसाफ कर रही थी जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और काशान अंदर आया। काशान को अंदर आता देख हुस्ना के हाथ से सेब छूट कर नीचे गिरा। इसका दिल चाहा कि वो मंजर से फ़ौरन गायब हो जाए। काशान आराम से हुस्ना के बराबर में आके बैठा और कहा, आज का रोज़ा नहीं रखा हुस्ना? हुस्ना ने बहुत शर्मिंदगी के साथ नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों? वो मुझे रखने नहीं है रोज़े। हुस्ना ने गर्दन नीचे करके जवाब दिया, ओह समझ गया क्यों नहीं रखने हैं रोज़े, मगर इस तरह छुप के क्यों खा पी रही हो? ये तो अल्लाह की तरफ से सबके सामने खाओ पियो। काशान की बात पे हुस्ना ने हैरान होकर काशान को देखा और कहा, भले अल्लाह की तरफ से हो काशान, मगर शर्म हया भी कोई चीज़ है? घर में बाबा और अरमान भाई है और आप हैं, मैं ऐसे कैसे सबके सामने खा पी सकती हूँ? जिनको नहीं भी पता हो उन्हें भी बता दूँ कि मैं नापाक हूँ। अल्लाह ने भले औरत के साथ ये मसला रखा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम रमज़ान का एहतराम भूल के इस चीज़ का ढिंडोरा पीटते रहें। हुस्ना के जवाब पे काशान को अपने फ़ैसले पर फ़ख्र महसूस हुआ। उसने हुस्ना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पता है हुस्ना, मैंने कई ग्रुप में लड़कियों और औरतों को ऐसे पर्सनल सवाल पूछे थे, देखा कि बाज़ औक़ात वो सवाल पढ़ के मुझे शर्म आ जाती है, और अगर कोई शर्म व हया वाली लड़की ऐसे पोस्ट पर इन्हें टोक दे तो इसे हर तरह का लेक्चर देने लग जाती है। मेरे कितने दोस्त हैं जो लड़कियों के ग्रुप में लड़की बन के पोस्ट पे जवाब देते हैं, इसे ऐसे सवालों पे लड़की बन के जवाब देते हैं कि मत पूछो। अगर कोई बाई चांस कोई दोस्त इन्हें मना करता है कि आगे से कहते हैं कि लड़कियां खुद बेशरम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वरना पर्सनल प्रॉब्लम तो अपनी किसी बुजुर्ग से, अपनी अम्मी बहन, मुमानी, खाला, फुप्पो से भी पूछ सकती है। उफ खैर छोड़ो, मुझे फ़ख्र है तुम पे हुस्ना, और तुम अपने खाने पीने की टेंशन बिल्कुल मत लेना। जब तक तुम रोज़े नहीं रख रही, रोज़ाना इसी टाइम स्टोर आ जाना, यहाँ रख जाऊँगा मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान। अब तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये बोल के काशान इसके माथे पे अपना लब रखा और चला गया। ईद में एक दिन बाकी था। अरमान बहुत खुश था। परसों रात जिस तरह सहरी तक अरमान के सीने से ईशा लग के सो रही थी, अरमान समझ रहा था कि वो ईशा का दिल जीतने में कामयाब हो गया। इसी खुशी में वो सरशार अपनी अम्मी को ढूंढते हुए सकीना बेगम के कमरे के बाहर पहुंचा। हाथ बढ़ा के जैसे ही दरवाज़ा बजाना चाहा, अंदर से आती सकीना बेगम की गुस्सैली आवाज़ पर इसका हाथ रुका। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया ईशा, ये क्या बकवास कर रही हो? शादी से 1 हफ़्ता पहले तुम बोल रही हो कि तुम्हें रुखसती नहीं करनी अभी। सकीना बेगम गुस्से में ईशा से मुखातिब थी, जो इनके कमरों में गर्दन झुका के बैठी थी। जिसने आज सकीना बेगम से बात करने की ठानी थी, वो अरमान के लिए दिल साफ नहीं कर पा रही थी। अम्मी मैं क्या करूं, मेरे दिल से अरमान की बेवफाई नहीं जा रही, तो बेवफाई करने का मौका इसे किसने दिया? सकीना बेगम की बात पर ईशा ने हैरान नज़रों से उन्हें देखा। ऐसे मत देखो ईशा, मुझे हुस्ना सब बता चुकी है। तुम खुद को खुश नसीब समझो कि वो एक बार बेवफाई करने पर दोबारा बेवफाई के रास्ते पे नहीं चला। तुमसे आज भी वो मोहब्बत करता है, जब भी आज तक तुम्हारे दिल जीतने की कोशिश में लगा है। वरना मर्द का दिल अगर एक बार किसी औरत से ख़राब हो जाए तो समझ लो इस औरत की बदकिस्मती शुरू। तुम्हारे कोई नेकी थी जो ईशा, जो तुम्हारे पास वो फिर लौट के आया। तुम कोई अनोखी नहीं हो जिसके करीब इसका शौहर आया है। कान खोल कर सुन लो, रुखसती अपने टाइम पे होगी। सकीना बेगम अपनी
بات کر چکی تھی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا اور ارمان اندر آیا، جسے دیکھ کر جہاں سکینہ بیگم سچ پٹائی وہیں عائشہ بھی نظر چرا گئی۔ معافی چاہتا ہوں مانی، اس طرح آپ کی بیٹی کی باتوں میں مداخلت دینے چلا آیا۔ عائشہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا، میں آج رات کو ہی لاہور چلا جاؤں گا اور تم جب چاہو گی، جس وقت چاہو گی مجھ سے خلا کا مطالبہ کر لینا۔ ارے ارمان بیٹا، یہ تو پاگل ہے، تم اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، سکینہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارمان سکینہ بیگم کے قریب آیا، انہیں کندھے سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا اور کہا، ممانی جان، زبردستی کے رشتے بند تو جاتے مگر پائیدار نہیں ہوتے، پلیز عائشہ کو مجبور مت کریں، میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا اور 2-3 دن بعد واپس لندن۔ میں ایک بار تو ویسے ہی برا بن چکا ہوں، دوبارہ بن جاؤں گا، مگر آپ وعدہ کریں یہ بات ساری زندگی زبان پہ نہیں لائیں گی۔ یہ بول کے ارمان عائشہ کے قریب آیا اور کہا، شاید میں نے لوٹنے میں دیر کر دی یا پھر میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے معافی نہیں ملے گی۔ تم سے محبت تھی اور رہے گی عائشہ، جب چاہو مجھ سے خلا لے سکتی ہوں، میں لندن جانے کے بعد اب کبھی نہیں لوٹوں گا۔ ارمان کے اس جملے پہ عائشہ کا دل لرزا، اس نے نگاہ اٹھا کے ارمان کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارمان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ہاں ممانی جان، آپ امی کو آپ سنبھال لینا، میں رات کو ہی چلا جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا ممانی جان، اور تم بھی عائشہ۔ یہ بول کر ارمان کمرے سے نکلا اور لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ اس کے کب سے رو کے آنسو بہنے لگے، وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روزے کے بعد کاشان حسنہ کو لے کے مہندی لگوانے چلا گیا تھا، مگر عائشہ تو ارمان کی باتوں میں ہی کھو گئی۔ اس سے کانوں میں ارمان کے الفاظ گونجنے لگے، پورے رمضان ارمان کا عائشہ کے آگے پیچھے گھومنا عائشہ کو بے چین کرنے لگا۔ عائشہ رونے میں مصروف تھی جب حسنہ کمرے میں آئی، جس کے ہاتھوں میں بھر بھر کے مہندی اور چوڑیاں تھیں۔ حسنہ نے عائشہ کو ایسے روتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکی اور کہا، ابھی کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ حسنہ، میں نے ایک بار پھر ارمان کو کھو دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں برباد کر دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری انا میری محبت کو ایک بار پھر مجھ سے دور کر دے گی۔ آپ یہ کیا بولی جا رہی ہیں، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ حسنہ کے پوچھنے پر عائشہ نے سکینہ بیگم کے کمرے میں ہوئی ساری بات حسنہ کو بتا دی۔ حسنہ، اب میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، پلیز انہیں بولو رک جائیں، پلیز، میں غصے میں تھی۔ عائشہ کسی معصوم بچے کی طرح حسنہ سے ضد کر رہی تھی۔ حسنہ عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ ہی پہلے بتاؤ، تم محبت کرتی ہو ارمان بھائی سے، ان کو معاف کر دیا تم نے؟ حسنہ، اگر محبت نہیں کرتی تو آج تک ان کے نام پہ نہ بیٹھی ہوتی، پھر جاؤ آپ ہی مناؤ ارمان بھائی کو، روکو انہیں۔ نہیں، وہ نہیں ہے حسنہ، اپنے کمرے میں نہیں، میں نے دیکھا، وہ چلے گئے حسنہ، وہ پکا چلے گئے۔ یہ بول کے عائشہ رونے لگی، نہیں گئے، وہ نہیں گئے آپ ہی، وہ چھت پہ ہیں۔ حسنہ کے بولنے پہ عائشہ نے چھت کی طرف دوڑ لگئی تو ارمان واقعی چھت پہ تھا اور عید کے چاند کو گھور رہا تھا جب پیچھے سے عائشہ نے پکارا، ارمان۔ عائشہ کی آواز پہ ارمان نے پلٹ کے عائشہ کو دیکھا اور پھر گھوم گیا اور کہا، کچھ رہ گیا تھا بولنا جو بولنے آئی ہو؟ ہاں۔ کیا؟ ارمان نے دوبارہ بنا گھومے کہا، مت جائے پلیز۔ کیوں، تمہیں تو میرا ساتھ قبول نہیں نہ؟ اچھا میں نہیں رہوں گا تو تمہاری عید اچھی گزرے گی؟ بن تیری کیسی عید؟ کبھی محبت کے ساتھ کے بنا بھی کوئی عید ہوتی ہے، خاص کر جب آپ کی محبت آپ سے ناراض ہو کے اتنی دور جا رہی ہو۔ عائشہ کے بولنے پہ ارمان تیزی سے پلٹا اور عائشہ کے پاس آ کے کہا، کیا کہا تم نے، پھر سے کہو۔ عائشہ ارمان کے قریب آئی اور کہا، یہی آپ کے بنا کیسے عید، ناراض ضرور تھی آپ سے، مگر کبھی آپ سے دور جانے کا نہیں سوچا، اب آپ سے دور رہی تو مشکل ہو جائے گا جینا۔ سچ کہہ رہی ہو عائشہ؟ ارمان نے بے یقینی سے کہا، میری آنکھیں دیکھیں، کیا کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ عائشہ کے ایسے اظہار پہ ارمان نے بے خودی میں عائشہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر کچھ یاد آنے پہ ایک دم پیچھے ہوا اور کہا، سوری، جذباتی ہو گیا۔ عائشہ نے بھی شرم سے نظریں جھکا لی جب حسنہ نے انٹری دی، اگر میل ملاپ ہو گیا تو ذرا سالی کی عیدی کا بھی دھیان رکھیے گا۔ ہاں کیوں نہیں سالی صاحبہ، ارمان نے حسنہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلے میں ذرا امی کو خوشخبری دوں کہ ان کی بیٹی کا دماغ جگہ پہ آ گیا۔ ابھی حسنہ آگے کچھ بولتی جب کاشان کی آواز آنے لگی۔ کاشان کی آواز پہ حسنہ تیزی سے نیچے دوڑی۔ چھت پہ صرف عائشہ اور ارمان تھے جب ارمان نے عائشہ کے ہاتھ تھامے اور کہا، چلو مہندی لگوا دو۔ ارمان یہ بول کے جانے لگا جب عائشہ نے اسے آواز دے کے روکا۔ عائشہ ارمان کے قریب آئی اور اس کی گالوں کو لبوں سے چوما اور نیچے کو دوڑ لگاتے ہوئے کہا، میں چوڑیاں بھی لوں گی۔ اور عائشہ کے جاتے ہی ارمان کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ آئی۔ ختم شد۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری ایک چھوٹی سی ناول رمضان بیسڈ۔ چلے جی، انشاءاللہ اگلی ناول میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلے جی، انشاءاللہ اگلی ناول میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔